بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بچوں کی عمر، ذہنی و جسمانی نشو و نما ہے۔ گھر کے اندر، گھر کے آنگن میں بچوں کا کھل کھلانا، بچوں کا گھر میں ہونا، یہ ایک گھر کی رونق ہوتی ہے۔ بچوں کا معصوم سوال کرنا، معصوم شرارتیں کرنا، یہ بھی ایک گھر کا ماحول اچھا بنا دیتی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ گھر ایک باغ کی مانند ہے، اگر مالی اچھا ہو تو گھر کی رکھوالی اچھی ہوتی ہے، اگر مالی گھر کی رکھوالی اچھی نہیں کرتا، نگہداشت اچھی نہیں کرتا، تو گھر، وہ باغ جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بچوں کی نشو و نما میں ماں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر ماں بچوں کی تمام جو اس کی ضروریات ہیں ان کا اچھے طریقے سے خیال کرتی ہے تو بچوں کی صحت پر اثر کم پڑتا ہے۔ اگر ماں غفلت کرتی ہے تو بچوں کی نشو و نما پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ماں جو ہے وہ غذائی ضروریات کو مد نظر رکھے، ان کی نشو و نما بڑی اچھی ہوگی۔ اگر ان کی صحت بخش غذائیں ان کو مہیا کرتی ہے، ان کی صفائی کا خیال رکھتی ہے، ان کی بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات کرتی ہے تو بچے کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو ان تینوں چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں، ان تینوں چیزوں کو اچھے انداز میں پراپر ٹائم پر نہیں کیا جاتا تو بچے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بچے کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 سال کی عمر میں بچے کی جسمانی سرگرمیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ بچہ خود کام کرنے کی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے، وہ آپ کی انگلی پکڑ کر نہیں چلنا چاہتا، وہ خود اپنے ٹانگوں پر، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، وہ خود چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں لکھنے کی مہارت آ جاتی ہے، وہ پینسل پکڑنا، پھر لکھنے کی کوشش کرنا، حالانکہ وہ اس وقت لکھ نہیں صحیح پاتا، لیکن آپ کو دیکھ کر یا سامنے جو اس کے ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پینسل پکڑ کر لکھتے ہیں، وہ بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ برتن دھوتے ہیں، وہ بھی برتن دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بک پکڑ کر پڑھتے ہیں تو وہ بھی بک پکڑ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں اس وقت وہ ساری کی ساری چیزیں اتنے اچھے انداز میں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ آپ کی بول چال سے لفظی زبان کے جو قواعد ہیں وہ سمجھ جاتا ہے، اس کو احساسات، اس کو خواہشات اور اس کو خیالات کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنے ان چیزوں پر عبور حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ 4 سال کی عمر میں پہنچتا ہے وہ سوالات کرتا ہے، وہ جو ہے وہ اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر جو ہے وہ ایک اعتماد کرتا ہے، وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، دوڑتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گیند پکڑنا چاہتا ہے، گیند کو پھینکنا چاہتا ہے، اس میں یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ 3 پہیوں والی سائیکل چلانے کی خواہش رکھتا ہے، وہ سائیکل چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود سے پینسل پکڑ کر لکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود سے جو ہے وہ چکور بنانا چاہتا ہے، خود سے اپنی ڈرائنگ میں کلر کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ خود سے بھاگنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ یہ اس طرح کی خواہشات، اس طرح کی چیزیں اس کے اعتماد میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پھر ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ 4 سال سے 5ویں سال میں جاتا ہے، اس میں چیزیں اٹھانے کی، چیزیں اٹھا کر لا کر دینے کی، چیزوں کو ترتیب سے لگانے کی اور چیزیں پکڑانے کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے اوپر اعتماد کرنے لگ پڑتا ہے، وہ جملے بولنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے جملہ سازی تو نہیں آتی لیکن وہ جملے ادا کرتا ہے، آپ کی بات کو سنتا ہے، پھر آپ کی بات کو جواب اپنے جملوں میں دیتا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن اس وقت اس کی عمر یا اس ایج میں وہ جملوں کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ جملوں کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کی جو ایک اس عمر کی جو اس کے اندر جو نشو و نما ہے، جو اس کے اندر صلاحیتیں آنی چاہیے وہ آنا شروع ہو گئیں۔ ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ جب بچہ سوال کرتا ہے، کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس کو مطمئن بخش جواب ضرور دیں۔ اگر آپ مطمئن بخش جواب نہیں دیتے ہیں تو اس کا اس کے اوپر نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح اس عمر میں اس کے اندر تجسس آنا شروع ہوتا ہے، چیزوں کو پرکھنا، چیزوں کو جانچنا، اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ 6 سال میں جاتا ہے وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیوں ہے، ماما یہ اس طرح یہ ہم کام کیوں کرتے ہیں۔ یہ کویشچن جب وہ آپ سے پوچھنا شروع کرے تو آپ نے اس کے مطمئن جو ہے وہ اس کو جواب دینا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، اس کے سوال کی اس کی جو عادت ہے اس کو مزید اس کو جو ہے وہ توانا کرنا ہے، وہ پوچھے سوال آپ سے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جواب دینے ہیں،
مطمئن جواب دینے ہیں. اگر آپ مطمئن سوال کے جواب نہیں دیتے ہیں وہ سوال نہیں کرے گا. یا آپ اگر بچہ سوال کرتا ہے آپ اس کو سوال کے اوپر ڈانٹ دیتے ہیں تو وہ آپ سے دوبارہ سوال نہیں کرے گا. اگر آپ اس طرح کی کہہ لیں کہ عادت اپنائی ہے تو خدا را اس کو چھوڑ دیں. بچہ سوال پوچھتا ہے اس کو سوال کا جواب دیں. بچہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کی بات کو پورا سنیں. اکثر ہوتا ہے نا بچہ ہم سے باتیں کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی پوری بات نہیں سنتے, اس کو ٹوک دیتے ہیں. اس کی پوری بات سنیں. اگر آپ پوری بات سننا شروع کر دیں گے یقین مانیں بچہ آپ کے ساتھ ہر بات کو شیئر کرنا شروع کر دے گا اور وہ آپ سے کونسلنگ لینا شروع کر دے گا, آپ سے رہنمائی لینے لگ پڑے گا. اگر ہم اسے رہنمائی نہیں کرتے, سوال کا جواب مطمئن نہیں دیتے تو وہ یقین مانیں پھر دوبارہ سوال نہیں کرے گا. اور یوں سمجھیں کہ آپ نے نا سٹاپ لگا دی, اس کو روک دیا, وہ دوبارہ آپ سے کویشچن نہیں کرے گا. اگر دوبارہ کویشچن نہیں کرے گا تو وہ بچہ لرن نہیں کرے گا. وہ بچہ اس ایج میں ہی تو اس نے ساری چیزیں سیکھنی ہے, اپنی جملہ سازی سیکھنی ہے, اپنی جسمانی بناوٹ سیکھنی ہے. یہ چیزیں اگر اس وقت ہم نہیں اس کو دے رہے تو وہ بچہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پر چلنا شروع ہو جائے گا, ریجڈ ہو جائے گا. اس کے اندر جو ہے وہ ضد ہٹ دھرمی آنا شروع ہو جائے گی. اس پر ضد کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ ضد کیوں کرتا ہے, اسے بچنے کے طریقے بھی میں نے بتائے. اگر آپ کے بچے کے اندر اگر ان باتوں کو سننے کے بعد اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں یا اگر ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے بچے کی اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں میں یہ عمر کے لحاظ سے یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہیں تو وہ ان کی پرورش اچھی ہو رہی ہے, ان کی خوراک بھی اچھی ہے, ان کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ والی جو باتیں میں نے ابھی سے آپ سے جو ہے وہ کی ہیں اگر ان میں نہیں ہے تو ضرور آپ کی کہیں نہ کہیں غذائی جو ضروریات ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی ہوں گی. اگر غذائی اگر پوری ہو رہی ہے تو اس میں آپ بیماری سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ کوئی سدباب نہیں کر رہے. اگر آپ بیماری سے بچاؤ کے سدباب کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے, تو آپ نے صفائی کا خیال بھی رکھنا ہے. ان تینوں چیزوں کا یکجا ہونا ضروری ہے. اگر یہ تینوں اکٹھی ہیں تو آپ کے بچوں کی پرورش اچھی ہو رہی ہے, اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہیں تو آپ کے بچے کی پرورش اچھی نہیں ہو رہی. اور ایج سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کی ونڈو نہیں کھولنی, دماغ کی ونڈو نہیں کھولنی. یہ ایج کے اندر آپ نے چیزوں کو ان کے سامنے لانا ہے, آپ نے اس ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی چیزیں بھی ان کے سامنے لانی ہیں. اگر آپ اسے پہلے لے آتے ہیں تو وہ ان کے لیے نقصان دہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.